السلام علیکم بس میں ہوں زاہد تنوری ایڈوکیٹ. آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائف. سول ریویژن میں ریویژنل کورٹ سول ریویژن کو سنتے ہوئے کن 3 گراؤنڈز کی بنا پہ کسی فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کر سکتی ہے؟ کیا سول ریویژن سنتے ہوئے ریویژنل کورٹ نیچے والی عدالت نے اگر اپنی ڈسکریشنری پاور کا استعمال کر کے کوئی آرڈر پاس کیا ہو اس کو سیٹ اسائیڈ کر سکتی ہے؟ ان سوالوں کو جانیں گے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک تازہ ترین ججمنٹ کی روشنی میں. لیکن اس سے پہلے کہ موضوع پہ بات کی جائے آپ سے گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اویئرنیس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. ویورز، ریویژن ہوتی کب ہے؟ جب کسی سول مقدمے کے کسی فیصلے کے خلاف، کسی حکم کے خلاف اپیل کا حق نہ دیا گیا ہو. اسٹیچیوٹ میں، سول پروسیجر کوڈ میں اپیل کرنے کا اختیار نہ ہو تو پھر وہاں پر قانون یہ کہتا ہے کہ ریویژن دائر کی جا سکتی ہے. اب ریویژنل جو اختیار ہوتا ہے یا ریویژن میں جو اختیارات ہوتے ہیں ریویژنل کورٹ کے پاس، وہ بڑے لمیٹڈ سے ہوتے ہیں، بہت مختصر سے اختیارات ہوتے ہیں اپیل کے مقابلے میں. اپیل میں اپیلیٹ کورٹ کے پاس وسیع اختیارات ہوتے ہیں، جبکہ ریویژنل کورٹ کے پاس ریویژن سنتے ہوئے بڑے لمیٹڈ اختیارات ہوتے ہیں. 3 گراؤنڈز ہیں جن کی بنا پر ریویژنل کورٹ نیچے والی عدالت کے فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کر سکتی ہے. ان 3 گراؤنڈ سے ہٹ کے کسی گراؤنڈ پہ نہیں سیٹ اسائیڈ کیا جا سکتا. یہ 3 گراؤنڈز کیا ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس کیس کے فیکٹس کیا ہیں یا کیا تھے جس کو سپریم کورٹ نے فیصلہ کرتے ہوئے یہ تازہ ترین ججمنٹ دی ہے. اس کیس کا ٹائٹل تھا چودھری فیاض الرحمان خالد ورسز عامر جاوید. اس کیس میں ہوا یہ کہ فیاض الرحمان نے ایک سول دعویٰ دائر کیا عامر جاوید کے خلاف اپنے حقوق کے حصول کے لیے، لیکن فیاض الرحمان پر ایف آئی آر کٹ گئی. فیاض الرحمان گرفتار ہو گیا. اب جب فیاض الرحمان گرفتار ہو کے جیل چلا گیا تو اس بنا پر فیاض الرحمان اپنے مقدمے میں پیش نہیں ہو سکا عدالت میں، اور سول عدالت نے اس کا کیس خارج کر دیا. فیاض الرحمان جب ضمانت پر رہا ہوا، رہائی کے بعد اس نے عدالت میں آ کے ایک درخواست دی دعویٰ بحالی کی. اب یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ اگر کوئی دعویٰ خارج ہوتا ہے اس کو بحال کرنے کے لیے قانون جو ٹائم دیتا ہے وہ 30 دن ہے. 30 دن کے ٹائم پیریڈ کے اندر 30 دن کے ٹائم پیریڈ میں درخواست دینی ہوتی ہے، لیکن فیاض الرحمان کی درخواست دینے میں بہت دیر ہو چکی تھی. فیاض الرحمان نے اپنی اس بحالی کی درخواست کے ساتھ لمیٹیشن ایکٹ کی سیکشن 5 کی روح سے ایک درخواست بھی دی کنڈونیشن آف ڈیلے کی، اور اس میں اس نے یہ وجہ بیان کی کہ میں جیل میں تھا، جیل میں ہونے کے سبب میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکا، اس بنا پر میرا دعویٰ خارج ہو گیا ہے. اب میں فلاں تاریخ کو ضمانت پر رہا ہوا ہوں. ضمانت کا آرڈر بھی اس نے اپنی اس کنڈونیشن کی اپلیکیشن کے ساتھ لگایا اور درخواست عدالت میں دے دی. ٹرائل کورٹ نے اس درخواست کو منظور کر لیا اور اس کا دعویٰ بحال کر دیا. اس کی جو کنڈونیشن آف ڈیلے کی اپلیکیشن میں جسٹیفیکیشن دی گئی تھی اپنے پیش نہ ہونے کی، اس سے بھی عدالت ایگری کر گئی. اس آرڈر کو چیلنج کیا عامر جاوید نے ریویژن کے ذریعے. ریویژنل کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ سیٹ اسائیڈ کر دیا، یعنی فیاض الرحمان کی درخواست خارج کر دی. اس فیصلے کے خلاف فیاض الرحمان نے ہائی کورٹ میں پھر پٹیشن دائر کی، لیکن ہائی کورٹ نے بھی فیاض الرحمان کی بات کو نہ مانا اور اس کی پٹیشن خارج کر دی. اب فیاض الرحمان نے ریویژن اور ہائی کورٹ کے فیصلے دونوں کو چیلنج کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے اس فیصلے میں یہ کہا کہ ریویژنل کورٹ کے پاس اختیارات تب آئیں گے کسی آرڈر کو سیٹ اسائیڈ کرنے کے جب نیچے والی عدالت نے یہ 3 غلطیاں کی ہوں گی. نمبر 1،
when trial court was found to have exercised jurisdiction not vested in it by law، یعنی نیچے والی عدالت نے کسی ایسے اختیار کا استعمال کر دیا ہے جو اختیار اس کے پاس قانوناً تھا ہی نہیں، قانون کے دیے گئے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے کوئی اختیار استعمال کیا ہے تو اس صورت میں ریویژنل کورٹ فیصلہ سیٹ اسائیڈ کر سکتی ہے۔ نمبر 2، ٹرائل کورٹ فیل ٹو ایکسرسائز اے جورسڈکشن سو ویسٹڈ، اور عدالت کے پاس اختیار تھا ٹرائل کورٹ کے پاس کسی آرڈر کو پاس کرنے کا، اس کے پاس جورسڈکشن پاور تھی لیکن اس نے اس جورسڈکشنل پاور کو صحیح استعمال نہیں کیا، اس صورت میں کر سکتی ہے۔ اور نمبر 3، ٹو ہیو، یعنی ٹرائل کورٹ نے کیا کیا، ٹو ہیو ایکٹڈ ان ایکسرسائز آف اٹس جورسڈکشن illegally اور وداؤٹ میٹیریل irregularity، عدالت کے پاس اختیار تو تھا کسی بات کا، کسی حکم کو پاس کرنے کا، لیکن اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے عدالت نے غیر قانونی راستہ اختیار کیا، اختیارات سے تجاوز کر گئی، کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جو اس کے پاس تھا ہی نہیں اس آرڈر کو پاس کرنے کے لیے۔ سو یہ 3 گراؤنڈز ہیں، ان 3 گراؤنڈز کی بنیاد پر ریویژنل کورٹ کسی نیچے ٹرائل کورٹ کے دیے گئے فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کر سکتی ہے۔ دوسرا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا یہاں پہ کیونکہ لمیٹیشن کے معاملے میں ٹرائل کورٹ نے اپنی ڈسکریشنری پاور کا استعمال کرتے ہوئے اور جو وجہ بیان کی گئی تھی کنڈونیشن آف ڈیلے کی اپلیکیشن میں، اس کو مانتے ہوئے اپنی ڈسکریشنری پاور سے آرڈر پاس کر دیا۔ اب سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ریویژنل کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے قانوناً کہ وہ ٹرائل کورٹ کی اس ڈسکریشنری پاور کو سیٹ اسائیڈ کر سکے، لہٰذا یہ 3 جو گراؤنڈز تھیں وہ تینوں گراؤنڈز نیچے والی عدالت کے فیصلے میں نہیں تھیں اس طرح، یعنی کوئی غیر قانونی فیصلہ نہیں تھا، اس نیچے والی عدالت ٹرائل کورٹ سول جج کی عدالت کا فیصلہ صحیح تھا، قانون کے مطابق تھا، لہٰذا ریویژنل کورٹ یعنی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج نے جو فیصلہ دیا وہ غلط ہے اور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا وہ بھی غلط ہے، لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کیا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی اور ریویژنل کورٹ کے فیصلے کو بھی سیٹ اسائیڈ کیا اور سول جج سول کورٹ کے فیصلے کو بحال کر دیا۔ سو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے یہ بتایا کہ اگر ٹرائل کورٹ اپنی ڈسکریشنری پاور صحیح طریقے سے قانون کے مطابق استعمال کر کے کوئی فیصلہ کرتی ہے تو ریویژنل کورٹ اس کے اس اختیار کو ختم نہیں کر سکتی، اس آرڈر کو سیٹ اسائیڈ نہیں کر سکتی اس ججمنٹ کی روح سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی دی ہے۔ یہ ججمنٹ جس کا ٹائٹل تھا چودھری فیاض الرحمان خالد ورسز عامر جاوید اور یہ رپورٹ ہوئی 2025 SCMR پیج تھا اس کا 2092۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے یہ سول ریویژن کے حوالے سے آج کی ویڈیو جو ہے یہ آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ اس سے پہلے بھی سول ریویژن کو میں نے ڈسکس کیا ہے کئی دیگر ویڈیوز میں بھی، لیکن آج کی یہ ویڈیو میں ان 3 گراؤنڈز کو ڈسکس کیا ہے جن کی بنیاد پہ ریویژنل کورٹ کو یہ اختیار استعمال کر کے نیچے والی عدالت کا فیصلہ سیٹ اسائیڈ کر سکتی ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ آخر میں پھر گزارش، اگر آپ چینل پر نئے ہیں، آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں، اور اگر آپ قانون کے طالب علم ہیں تو یا آپ لیٹیگیشن میں پڑے ہوئے شخص ہیں تو دیگر لوگوں کی معلومات کے لیے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ کسی اور کا بھلا بھی ہو سکے، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ زندگی رہی پھر حاضر ہوں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔